اس کے ساتھ ہی دوسری بات سمجھ لیں، حضرت امام ابو حنیفہ کا لقب کیا ہے؟ امام اعظم۔ اب بظاہر امام اعظم کا معنی ہے سب سے بڑا امام، سب سے بڑا۔ ہمارے یہاں پاکستان میں کانفرنسیں ہوتی ہے، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، یہ لوگ کانفرنسیں کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں ان سے ایک بات کہتا ہوں اور آپ کو بات سمجھاتا ہوں، میں اس لیے اکثر حضرات سے کہتا ہوں کہ ہمارے بیان سنا کریں۔ ہماری فیس بک پہ ہمارا پیج ہے احناف میڈیا سروسز کے نام پہ، آپ فیس بک پہ ہمارا پیج لائک کر لیں، احناف میڈیا سروسز کے نام پہ، اور احنافmedia.com ہماری ویب سائٹ ہے، آپ اس میں کھولیں گے نا تو فری ڈاؤن لوڈ کی سہولت موجود ہے، آپ کتاب پڑھیں، مطالعہ کریں۔ اب تو اللہ نے بہت کام آسان کر دیا، اب تو مشکل نہیں ہے۔ میں دعویٰ نہیں کرتا لیکن اتنا ضرور عرض کرتا ہوں، اگر آپ ایک مہینے تک روزانہ ہمارا ایک بیان سن لینا تو انشاءاللہ آپ جواب دیں گے، آپ پریشان نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ سن کر دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ جواب دینے لگ گئے، اب آپ کی پریشانی ختم ہو گئی۔ میں یہ بات آپ سے سمجھا رہا تھا، اچھی طرح سمجھنا۔ میں کہتا ہوں بھئی جب آپ نے کانفرنس کی ہے امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ اگلے مہینے یکم محرم کو کانفرنس کرو فاروق اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس۔ لوگ پوچھیں گے کیوں؟ کو بھی سب سے بڑے فاروق کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہے نا۔ حق اور باطل میں سب سے زیادہ فرق کس نے کیا ہے؟ حضور پاک نے، اس عمر نے کیا ہے، حضور پاک نے کیا، تو فاروق اعظم سب سے بڑے فاروق تو حضور ہیں۔ پھر جب جماعت الثانیہ آئے تو پھر کانفرنس کیا کرو صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس۔ بھئی ابو بکر صدیق تھے اور حضور سے بڑے تھے، چھوٹے صدیق تھے، تو سب سے بڑا صدیق کون ہوا؟ میں نے کہا پھر 14 اگست کو کانفرنس کیا کرو قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس۔ کیوں؟ سب سے بڑے قائد تو حضور ہے نا، محمد علی جناح تو نہیں ہے نا۔ تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس نہیں کرتے، فاروق اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس نہیں کرتے، قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس نہیں کرتے۔ ایک ہی کانفرنس آپ کو یاد ہے، امام اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس۔ اس کا معنی یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے چڑ ہے، مسئلے سے چڑ نہیں ہے، مسئلے سے۔ اب آپ بات سمجھ لیں، آپ مسئلہ بھی، یہ تو جواب ہوا نا، بات بھی سمجھ لیں۔ ہم کہتے ہیں سارے صحابہ صدیق ہیں، ان میں سب سے بڑے ابو بکر ہیں جنہیں صدیق اکبر کہتے ہیں۔ سب صحابہ صدیق ہیں، دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم میں ہے من النبیین والصدیقین، نبیین کے بعد صدیقین سے مراد صحابہ ہیں، سارے صدیق ہیں، ان میں سے بڑے ابو بکر صدیق اکبر ہیں۔ توجہ رکھنا، سارے صحابہ حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہیں، لیکن ان میں سب سے جلی حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم ہیں۔ توجہ رکھنا۔ اور جب پاکستان بنا تھا، میں مسلم لیگ، پی پی، جمعیت میں سیاست کی بات نہیں کر رہا، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جو مسلم لیگ تھی، ان میں لیڈر تھے جماعتی قائد، ان میں سب سے بڑے لیڈر کا نام محمد علی جناح تھا۔ تو جب ہم کہتے ہیں ابو بکر صدیق اکبر، اس کا معنی یہ نہیں کہ نبیوں سے بڑا صدیق، اس کا معنی ہے عام صحابہ سے بڑا صدیق۔ جب کہتے ہیں نا فاروق اعظم، اس کا معنی یہ نہیں کہ نبیوں سے بڑا فاروق، ہم کہتے ہیں صحابہ میں بڑا فاروق۔ اور جب کہتے ہیں قائد اعظم، اس کا معنی یہ نہیں کہ نبیوں سے بڑا لیڈر، ہم کہتے ہیں اس کا معنی مسلم لیگ کے قائدین میں سے بڑا قائد محمد علی جناح۔ اور جب کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، اس کا معنی یہ نہیں نبیوں سے بڑا امام، اس کا معنی یہ ہے کہ فقہا اور اماموں میں بڑا امام۔ مفتی ارشد صاحب چیف امام ہے کہ نہیں؟ تو چیف امام تو حضور پاک ہونا چاہیے، یہ کہاں سے بن گئے؟ کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا، چیف امام کو من بڑا امام ہی ہوتا ہے نا۔ تو میں کہ ان کی کل کو باری نہ آ جائے بھائی یہ نام ہٹاؤ ان کا، یہ شرک پھر رسالت ہو رہا ہے۔ ظاہر جب آگے باری تو آنی ہے نا، آج آپ دفاع کریں گے تو ان کی باری نہیں آئے گی، نہیں کریں گے تو پھر ان کی باری بھی آ جائے گی۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام صاحب کا نام کیا ہے؟ نعمان۔ امام صاحب کی کنیت ابو حنیفہ، اور امام صاحب کا لقب امام اعظم۔ یہ باتیں سمجھئے۔ میں نے کہا نا آپ کو اس سے اندازہ ہوگا نا کتنا وسیع مضمون ہے۔ یہ 7 مثالیں دے کر بات سمجھانا ضروری ہوتی ہے، ورنہ آدمی کو پوری بات بھی سمجھ نہیں آتی اور بندہ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب ایک دو باتیں ذرا ساتھ اور بھی سن لیں، باتیں بہت ساری کہنے والی ہیں، میں ایک دو باتیں سناتا ہوں۔ میں نے اس لیے کہا کہ آپ تھوڑی سی گفتگو سن لیں، باقی میری اس عنوان پر، مثلا تقلید کا عنوان ہے، تقلید کے عنوان پہ میرا 12 گھنٹے کا سبق نیٹ پہ موجود ہے، روزانہ 1.5 گھنٹہ 12 گھنٹے کا سبق موجود ہے، بلکہ 12 سے بھی بڑا ہوگا۔ آپ سنتے جائیں، روزانہ اس میں آ جائیں
اور سنتے جائیں. میں آخر میں آپ کو اپنا وہ واٹس ایپ سروس کا نمبر بھی لکھاؤں گا, آپ اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں. آج میسج کریں, صبح سروس آپ کے پاس ہوگی. روزانہ 5 سے لے کے 10 منٹ کا بیان آپ کو ملے گا. 10 منٹ تو روزانہ نکال سکتے ہیں, یہ کیا مشکل ہے. 5-10 منٹ روزانہ آپ سنیں. انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے پاس ہتھیار موجود ہے, بس استعمال کرنے کا طریقہ بندے کو آنا چاہیے. دیکھیں جی, بندے کے پاس سامان ہو بتانا چاہیے, یہ کوئی ریاکاری نہیں ہوتی. تبلیغ والے بتاتے ہیں جی ہم نے یہ کام کیا, دوسرے کہتے ہیں ہم نے یہ کام کیا. تو جو میں کرتا ہوں مجھے بھی اپنا کام بتانا چاہیے کہ اپنی کارگزاری کا نام شہرت اور ریان پہ ہوتی, کارگزاری کا نام ہوتا ہے امت کے سامنے حالات پیش کرو تاکہ امت اس سے استفادہ کر سکے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی خود لکھی ہے, کسی نے ان کے مرنے کے بعد لکھی ہے؟ خود لکھی ہے نا. آپ بیتی کا معنی جو میرے ساتھ کیا گزری ہے خود لکھی ہے نا. تو وہ ریاکار تھے, اپنے حالات کیوں لکھے؟ اپنے حالات بتانا ریاکاری نہیں ہوتی. اپنے حالات بتانے کا مقصد امت اس سے استفادہ کرے. یہ میں ساتھ شکوک اس لیے دور کرتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد غیبت کر کے خام خواہ گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو. ہم آیت بیان سننے کے لیے اس نے اپنی باتیں شروع کر دی. اپنا کام تو بتانا چاہیے.